أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرت مولانا صدام حسین صاحب کے ذریعے تلاوت کلام پاک
कि अच्छी फिरत के साथ महजूज हो रहे थे। अब आइए बाज़ाब्ता आज की इस तारीख साज प्रोग्राम का आगाज हुआ जाता है। हजरात, इरशाद मोहम्मदी हो रहा है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब खुदा और दूसरे मेरी इतरत। फिर इरशाद मोहम्मदी हो रहा है कि जीनत दो तुम अपनी मजलिसों को जिक्र अली इब्ने अबी तालिब के नाम से, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है। तो हजरात, आपकी खामोशी को देखते हुए एक कथा आपके दरमियान छोड़ रहा हूं, इस दावे के साथ कि आपकी खामोशी दूर हो जाएगी कि विला की गोद का पाला जरूर बोलेगा, विला की गोद का पाला जरूर बोलेगा, अंधेरी शब में उजाला जरूर बोलेगा, और फिरादेदार से मीसम सिफत नहीं डरते, अली का चाहने वाला जरूर बोलेगा, नारा हैदरी। हजरात, हम अपनी मजलिसों में फर्श-ए-अज़ा हुसैन की बिछाते हैं, तज़किरा खुदा का करते हैं, फर्श-ए-अज़ा हुसैन की बिछाते हैं, तज़किरा आदम का करते हैं, नूह का करते हैं, ईसा का करते हैं। मैं यूं पलट के कहूं कि फर्श-ए-अज़ा हुसैन की बिछाते हैं, तज़किरा 1,23,999 अंबिया का करते हैं। या मैं यूं कहूं आपके ज़हन आलिया को समझाने के लिए कि मैं फर्श-ए-अज़ा हुसैन की बिछाता हूं, तज़किरा इंसानियत की करता हूं, शराफत की करता हूं, ईमान की करता हूं। जब 61 हिजरी के करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम ने इस्तिगासा बुलंद किया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि 6 माह बच्चा शहीद हो चुका है, 13 साल का कासिम भतीजा शहीद हो चुका है, जवान बेटा अली अकबर शहीद हो चुका है, बराबर का भाई अब्बास शाना कटा चुका है। क्या हुसैन को अब भी जीने की कोई तमन्ना थी? मेरा ज़हन मुंतशिर था कि हुसैन ये इस्तिगासा क्यों बुलंद कर रहे हैं, मगर हमारी मुश्किलों को हल कर दिया अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब ने करबला फहमी किताब के जरिए से। जब मैं वर्कगर्दानी कर रहा था, तीनों ने सिर्फ एक जुमले में समझा दिया कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना का जो इस्तिगासा हुसैन बुलंद कर रहे थे, वो 61 हिजरी के करबला के 10 मुहर्रम के लिए नहीं, बल्कि 10 मुहर्रम के बाद से लेकर करबला तक के लिए इस्तिगासा था कि जहां भी इंसानियत दम तोड़ रही हो, तुम हमारी नुसरत को आ जाना। जहां प्यास की शिद्दत से बच्चे तड़प रहे हो, वहां प्यासे को पानी पिलाकर मेरी इस्तिगासा पे लब्बैक कहना। और यकीनन ये मजलिस-ए-अज़ा, ये फर्श-ए-अज़ा हमारी जो है, ये उस इस्तिगासे का जवाब है और इसमें हमारा ताउन है। तो आइए हुजूर, हम और आप अपनी हैसियत को समझें कि ये फर्श-ए-अज़ा क्या है। कि दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, और खुल्द में बोले मलक क्या तू उठाता तालम, तेरी मैयत से तो खुशबुए वफा आती है। हजरात, आज तनवीरुल हसन तन्नू साहब ने हमारी कम इल्मी का इम्तिहान लेने के लिए आपके रूबरू किया है, जबकि बैनुल अक़वामी सतह के नाज़िम, शायर अहले बैत, खतीब, स्कॉलर डॉक्टर रजा अब्बास नैयर साहब जलालपुरी मौजूद हों और आप जैसी शख्सियतें मौजूद हों, और जिस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करने के लिए गिराफ एजेंसी लखनऊ और बॉम्बे से तशरीफ लाई हो, जिसमें बजाते खुद अबूजर कंतूरी साहब भी मौजूद हों,
راز صاحب بھی موجود ہوں اور شاہ نواز علی صاحب بھی موجود ہوں، اس میں لب کشائی کرنا کتنی مشکل امر ہے یہ میں ہی سمجھ رہا ہوں، مگر جب میں سیرت نبی کو دیکھا تو میں نے اپنی ساری مشکلوں کو بھلا دیا کہ جب نبی کے ہاتھوں پر ایک معمولی کنکر بولنے لگے، صرف تصور کر لے تو پیٹ چلتا ہوا نظر آ جائے، تو کیا میں مداح اہل بیت میں دو لفظ نہیں بول سکتا؟ بس یہی سے مجھے سہارا ملا اور میں آپ کے روبرو ہوں۔ تو حضرات، اب میں آپ کے ذہنوں کے حوالے ایک ایسے شاعر اہل بیت کو حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ہوں گے اور یہ شاعر ہوں گے۔ میری مراد جناب اسد نصیر آبادی لکھنوی سے ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ مجھے جو اشعار پڑھنے ہیں وہ میں پڑھوں گا، لیکن ابھی میں باہر جب تھا تو ایک بینر پہ کچھ تحریر تھا کہ میں کیسے اس محرم میں مبارک نیا سال مجھے کیسے مبارک ہو اس محرم میں، باہر تحریر ہے، 4 مصرے میں نے اس سے متاثر ہو کے ابھی میں نے اس پہ شاید میں کسی قابل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی مرتب میں پیش کرتا ہوں۔ برائے خشنودی شہدائے کربلا بلند تر صلوات۔ کہ کیسے ہو نیا سال محرم میں مبارک، کیسے ہو نیا سال محرم میں مبارک، یہ غم ہمیں اللہ سے انعام ملا ہے۔ یہ غم مولا ہی مجمع مولا آپ کو سلامت رکھے، 2 مصرے بعد کے کہ یہ غم مجھے اللہ سے انعام ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاص طور سے دیکھیں گا یہ 2 مصرے خاص طور حضور آپ سے خاص طور سے اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سنیے آپ۔ یہ غم مجھے اللہ سے انعام ملا ہے۔ دوسرے یہ 2 مصرے خاص طور سے خاص طور سے کہ ہر عاشق مولا کو پروں کی میں ہوا دوں، خاص طور مولا سلامت رکھے آپ کو، خاص طور سے دیکھیں اللہ سے یہ غم مجھے انعام۔ حضور آپ مجھے دیکھتے رہیے، میں معاف کیے گا میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے دیجیے مجھے، میں نے آپ کو وہاں سے اسی لیے بلایا تھا۔ یہ غم مجھے، ہاں آپ لوگ تشریف لائیے، یہ غم 2 مصرے بعد کے خاص طور سے ایک نعرے سلوات کے ساتھ۔
ایک بار جو بلند ہے سلوات. ایک نعرے سلوات اور بھیج دیجیے خاص طور سے. کیسے ہو نیا سال محرم میں مبارک، یہ غم مجھے اللہ سے انعام ملا. دو مصرے خاص طور سے جہاں جاذرات ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے، مقاتل بتاتے ہیں کہ پروں کا اپنا سایہ اور پروں کی ہوا جو ہے وہ ملائک جو ہیں وہ دیتے ہیں. اس سے متاثر ہو کے میں نے خاص طور سے دیکھیے گا، یہ غم ہمیں اللہ سے. اور ہر عاشق مولا کو پروں کی میں ہوا دوں. جبریل پکارے یہ مجھے کام ملا. جبریل پکارے یہ مجھے کام ملا ہے. ایک نعرہ سلوات دیجیے خاص طور سے. مولوی صاحب نے آپ نے پوچھا تھا کہ کیا وہ دربار یا اس کی قبر یزید کی باقی ہے. اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ 4 مصرے آپ کو میں سناؤں گا، کیونکہ میں نجف میں ابھی 13 رجب اور 12 رجب کو میں بھی کربلا اور نجف میں موجود تھا. میں ناصر علی صاحب جو IRS ہیں اور تنو بھائی کی محبت ہے، ان کے حکم سے ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو جو میں نے وہاں دیکھا وہ میں خاص طور پر ایک نعرہ سلوات دے دیجیے خاص طور پر. کہ بڑا ناز تھا اس کو اپنے تخت پر، اپنے تاج پر. آج وہ نہ تخت ہے، نہ وہ تاج ہے، نہ اس کی حکومت ہے، نہ اس کے درباری ہیں. صرف ہیں تو حسین ہیں، حسین ہیں. 4 مصرے. کہ وہ تخت و تاج تیرا ستمگار کیا ہوا. جہاں حضرات ہیں خاص طور سے مرجھائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا، جو ظاہراً اس نے پہن لیا تھا. خاص طور سے 2 مصرے مولائی مجمع سرکار آپ خاص طور سے. کہ اب تک حسینیت کے محل ہیں کھڑے ہوئے، تیرا یزید شام کا دربار وہ نہیں باقی ہے. میں پیش یا میں پیش کر زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد. اب تک یہ امام باڑوں کی شکل میں جو مولا کے محل ہیں وہ آج بھی باقی ہیں. کہ اب تک حسینیت کے محل ہیں کھڑے ہوئے، تیرا
نعرے سلوات دے دیے خاص طور سے. بہت بلند نعرے سلوات دے دیے. خاص طور سے میں ابھی جب نجف شرف میں گیا تو وہاں پہ جو دیکھا تو جیسے نظریں ٹھہر نہیں رہی تھیں. آپ حضرت صاحب بھی تھے وہاں پر. خدا جانے کہ کتنی رونق ہے. جو متاثر ہوا ہزاروں کروڑوں ہاتھ لاکھوں ہاتھ بس ایسے ہی اٹھے ہوئے ہیں. فقیروں کے طریقے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے متاثر ہو گئے. جو میں نے 4 مصرے وہاں کہے تھے مولا کو نظر بھی کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے ایک نعرے سلوات کے ساتھ میں. خاص طور سے سنیے کہ محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر. بڑا سلامت رکھے. سنیے خاص طور سے پیار میں ایسے لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں کہ کیا کہنا یہاں کی شخصیتوں کا اور کیا کہنا یہاں کے علم کا. کہ محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے. دنیا فقیر ہے مولا ہے. محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے. بس 2 مصرے مولائی مجمع ہے. خاص طور سے ایک تاریخ کی طرف آپ کو پس منظر میں لے کے چل رہا ہوں. میں نے کہیں سے یہ مصرع یہ جو شعر نکالا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے. خاص طور سے کہ دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بڑھا کے خاص طور سے مولائی مجمع جہاں حضرات ہیں. سنیے میرے مولا کو, سنیے ان کی سخاوت سنیے کہ دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بڑھا کے مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر. وہ یہاں کہیں تو وہاں کا تھا. جیسا فقیر ویسا ہی. حضرت سلیمان کی حکومت اس انگوٹھی سے چلتی تھی. دی تھی انگوٹھی اتنے پہ راضی بھی نہیں ہونے والا تھا. دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بڑھا کے مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر. سمجھ رہے کہاں کا
फकीर है। बस 2 मिसरे मौलाई मजमा खास तौर से देखेंगे हुजूर कि जो आज भी है वो आप महसूस करेंगे कि जंजीर, दूसरा मिसरा इस बात की वजाहत करेगा कि जंजीर जो पिन्हाई थी बीमार को कभी, दूसरा मिसरा एक हकीकत में मबनी है खास तौर से कि जंजीर जो पिन्हाई थी बीमार को कभी नस्ल यजीद आज भी उसमें असीर। आज मौला सलामत रखे, जंजीर मौला आपको सलामत रखे कि जंजीर जो पिन्हाई थी बीमार को कभी नस्ल यजीद आज भी उसमें असीर है। नस्ल यजीद उस भाई ये शेर उसके बाद मक्ताजिर है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बेकरार हूँ। मैं इंशाल्लाह मौला सुकून दे, मैं इंशाल्लाह मैं पेश कर रहा हूँ कि नस्ले यजीद आज भी उसमें असीर है। मौलाई मजमा खास तौर से कि करबो, बस सारे शेर छोड़ रहा हूँ, एक शेर मकता है कि करबो बला की जंग का मंजर तो देखिए, खास तौर से जहां जहां रहते हैं कि करबो सरकार बला की जंग का मंजर तो देखिए, रोता हुआ है हुर्मुला हंसता सब। आधा आधा करबो बला की जंग का मंजर तो देखिए, रोता हुआ है हुर्मुला हंसता सगीर है, रोता हुआ है हुर्मुला हंसता सगीर है। और बाबुल बाबुल मुराद कहते हैं जिसको असद सभी, बाबुल मुराद कहते हैं जिसको असद सभी, वो दूसरा जहां का जनाबे अमीर। ये थे जनाब शायर अहले बैत जनाब असद नसीराबादी लखनवी, जो काफ़ी अच्छे अच्छे अशार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के हवाले से
آپ کے ذہنی عالیہ کو نظر کر رہے تھے اور آپ کافی محظوظ ہو رہے تھے۔ دیکھیے حضرات، ہم اس فرش ادا کو بچھا کر صرف ہم ہی دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ دی تور نے صدا میرا جلوہ حسین ہے، دی تور نے صدا میرا جلوہ حسین ہے، کعبے نے یہ کہا میرا قبلہ حسین ہے، اسلام بولا فخر سے میرا حسین ہے، ہم نے کہا کہ اہل عزا کا حسین ہے، سچ تو یہ ہے ہر ایک کا سہارا حسین ہے، سب مل کے یہ کہو کہ ہمارا حسین ہے۔ حسینیت، حسینیت۔ حضرات، اسلام ایک پھول ہے، خوشبو حسین ہے۔ اسلام ایک پھول ہے، خوشبو حسین ہے، جس میں نبی کا دل ہے وہ پہلو حسین ہے، تلتا ہے جس میں حق وہ ترازو حسین ہے، نظریں اٹھا کے دیکھ لو ہر سو حسین ہے، دھڑکن کی طرح قلب بشر میں سما گیا، تنہا حسین سارے زمانے پہ چھا گیا۔ تو آئیے حضرات، آپ کے انتظار کی گھڑی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب بغیر کسی تمہید کے میں جناب